میرے بیگ میں کالی ایک ڈائری ہے، وہ لے کے آؤ۔ آج بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات پاؤں کے اوپر اگر جرابیں پہنی ہے نا تو مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں صرف موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، یا پھر اتنی موٹی جرابیں کہ جو موزوں کے قائم مقام ہو اور ان کو پہن کر کئی میل تک فاصلہ سفر طے کیا جا سکے، اس پر مسح قائم ہے۔ چونکہ یہ عنوان تھا، میں آج ہی سن رہا تھا، بڑے اچھے ہیں مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، لیکن علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، انہوں نے یہ ایک فتویٰ دیا، بڑا دکھ ہوا۔ کہتے ہیں عرب علماء جو جرابوں پر مسح کرتے ہیں نا، ان کو روکنا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر جرابوں پر مسح کیا ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات بہت نامناسب بات ہے۔ ہم اس مسئلے میں ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اپنے بزرگ علماء اور دلائل کو سمجھا جائے کہ کیا جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایک لغت لے کر آؤ، قاموس۔ یہ حدیث تو میں نے آپ کو سنائی کہ ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابو داود میں 146 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جو بھی چیز گرم کرے اس کو اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے الہدایہ، یہ فقہ حنفی کی بس سب سے معتبر کتاب ہی سمجھ لیں۔ اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبل فی الفقہ، کہ جس طرح قرآن آیا نا، تورات، انجیل، زبور سب منسوخ، جب یہ ہدایہ کتاب فقہ کی لکھ دی گئی نا تو باقی دوسری فقہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں، منسوخ۔ بڑی معتبر کتاب ہے، میں پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ چھاپا بھی مکتبہ بشرا دیوبند حضرات نے ہے۔ اس کے اندر پہلے لکھا ہے وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، یہ صفحہ نمبر 107 ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ الا ان یکونا مجلدین او منعلین، ہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کہتے تھے اگر وہ مجلد یا منعل ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ مجلد کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ پر چمڑا لگا ہو وہ مجلد ہے، اور منعل وہ ہوتا ہے جس کے تلوے میں چمڑا لگا ہو وہ منعل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں، ہاں اگر اوپر نیچے یا کم از کم نیچے چمڑا لگا ہو پھر آپ مسح کر سکتے۔ وقالا، اور آگے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو بڑے شاگرد، ایک قاضی ابو یوسف اور ایک محمد بن حسن شیبانی، یہ دونوں فرماتے ہیں یجوز، جائز ہے جرابوں پر مسح کرنا۔ امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ جائز نہیں۔ دونوں شاگرد کیا فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، لیکن شرط لگائی اذا کانا سخینین، جب ذرا موٹی ہوں، لا یشفان، ان کے اندر سے پاؤں نظر نہ آئے، ان کے اندر سے پاؤں نظر نہ آئے۔ لا یشفان، یہ یشفان جو لفظ ہے نا یہ لغت ہے، اس کے اندر سے ہم یشفان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ یشفان شف سے نکلا ہے، اور شف کا معنی ہوتا ہے جس سے کوئی چیز آگے نظر نہ آئی، شفاف بھی ہوتا ہے۔ یہ لغت ہے، اور اس لغت کا صفحہ ہے 707۔ شفا یشف
اتنا باریک ہونا کہ دوسری طرف کی چیز نظر آئے، اس کو ہوتا ہے شف۔ اسی سے نکلا بھی ہے کہ صاف شفاف ہونا، دوسری طرف کی چیز نظر آئے، جیسے شیشہ وغیرہ۔ یعنی امام صاحب یہ فرماتے تھے کہ جرابیں موٹی ہوں، اوپر یا نیچے چمڑا لگا ہو، پھر اس پر مسا ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور دونوں شاگرد فرماتے تھے کہ بس ہلکی سی موٹی ہو کہ اندر سے نظر نہ آئے۔ جیسے آپ جتنے افراد ہیں جو سردیوں میں جراب پہنتے ہیں، اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا۔ ہاں اگر وہ پیپر کاٹن کی جراب ہے جس سے پاؤں نظر آ رہا ہے، اس سے ہم بھی کہتے ہیں وہ تو جراب ہے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ گرمائش نہیں دیتی۔ جو آپ گرمائش حاصل کرنے کے لیے جراب پہنتے ہیں، اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا۔ تو شاگردوں کا یہ فتویٰ تھا، صاحبین کا یہ قول تھا کہ ایسی جراب جس سے پاؤں نظر نہ آئے، اس جراب میں مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو اب یہ فقہ کے اعتبار سے ان کا مسح کرنا تو جائز ہوا، اور جو ائمہ حرمین جرابیں پہنتے ہیں اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا، ان کا پھر مسح کرنا کیا ہوا؟ جائز ہوا، اور اس کا پھر وضو بھی جائز ہوا۔ لیکن یہاں ایک بات کہی جا سکتی ہے، نہیں جی ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم اس مسئلے میں اپنے شاگردوں کی بات نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے نا کوئی یہ کہہ دے، ان کا بھی جواب آگے موجود ہے۔ آگے ہے وعنہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات بھی مروی ہے، انہ رجع الی قولہما، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی آخری عمر میں اپنے قول سے رجوع کر کے الی قولہما، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی جو امام صاحب کے شاگرد تھے، ان کی طرف رجوع کر لیا اور کہا میرا بھی وہی موقف ہے جو میرے شاگردوں کا موقف ہے، یعنی ہر جراب پر مسح ہو سکتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس جراب سے پاؤں نظر نہ آئے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے علماء ائمہ حرمین تمام افراد جو سردیوں میں جراب پہنتے ہیں اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا، تو یہ موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور یہی موقف امام ابو یوسف کا بھی ہے، اور یہی موقف امام محمد بن حسن شیبانی کا بھی ہے۔ اور آگے لفظ ہے وعلیہ الفتویٰ، اور ہمارا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہے۔ تو جب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا فتویٰ یہ ہے، تو پھر یہ اتنا بڑا فتویٰ دے دینا کہ ان ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور میں نے خود دیکھا ہے، میں ایک مرتبہ جرابیں پہن کے نماز پڑھانے لگا تو مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، قاری صاحب اے وضو کر کے پائیاں جے کہ مسح کیتا جے؟ تو میں نے کہا مسح کیا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، ہماری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا وضو ہی نہیں، کیونکہ آپ کا وضو۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے کب رجوع کیا تھا۔ یہ 99 نمبر حدیث کے بعد نقل کرتے ہیں امام صاحب، قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں، سمعت صالح بن محمد الترمذی، میں نے اپنے استاد صالح بن محمد الترمذی سے سنا، وہ کہتے ہیں سمعت ابا مقاتل السمرقندیہ، میں نے اپنے استاد ابو مقاتل السمرقندی سے سنا، وہ کہتے ہیں دخلت علی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، میں داخل ہوا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، فی مرضہ الذی مات فی، جب وہ اتنے بیمار تھے کہ اسی بیماری میں اپنے اللہ سے جا ملے، فوت ہو گئے، اس بیماری کے ایام میں گیا، فدعا بماء فتوضا، انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا، وعلیہ جوربان، اور ان کے اوپر یعنی انہوں نے پہنی ہوئی تھی 2 جرابیں، لفظ ہے وعلیہ جوربان، انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی، فمسح علیہما، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جرابوں پر مسح کیا، ثم قال، پھر امام صاحب فرماتے ہیں فعلت اليوم شیئا،
میں نے آج وہ کام کیا ہے لم اکن افعلہ جو پہلے میں نہیں کرتا تھا. آج میں نے وہ کام کیا ہے جو پہلے میں نہیں کرتا تھا. مسحت علی الجوربین میں نے جرابوں پر مسح کیا ہے. وہما اور وہ دونوں جرابیں کیا تھی؟ غیر منعلین. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے ترمذی کے اندر 99 نمبر حدیث کے آگے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ اور فقہ حنفی کا فتویٰ، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا فتویٰ، محمد بن حسن شیبانی کا فتویٰ، اور یہ فتویٰ کہ جراب پر مسح ہو سکتا ہے، اور صرف جراب ایسی ہو کہ اس کے اندر سے پاؤں نظر نہ آئے. ہاں اگر پاؤں نظر آتا ہے تو پھر اس جراب میں ہم بھی یہی کہتے ہیں اور علماء احناف بھی یہی کہتے ہیں. تو جرابوں پر مسح کرنا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ثابت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح طور پر ثابت نہیں. آپ موزے پہنتے تھے، لیکن صحابہ کے بارے میں یہ ابو داود کی روایت ہے. ابو داود کے اندر 159 نمبر حدیث کے تحت امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ علی ابن ابی طالب. جرابوں پر مسح کس نے کیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے. والبراء ابن عازب براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے. وانس بن مالک انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. وابو امامۃ الباہلی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے. وسہل بن سعد سہل بن سعد رضی اللہ عنہ. وعمر بن حریث عمر بن حریث رضی اللہ عنہ. وروی ذلك عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ تمام صحابہ سے پاؤں پر جرابوں پر مسح کرنا ابو داود میں منقول ہے کہ کیا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پاؤں پر مسح کرتے جرابیں پہن کر، جرابوں کے بغیر دھویا کرتے تھے، لیکن جو ان کا زیادہ نام لیتے ہیں وہ دھوتے ہی نہیں. علی رضی اللہ عنہ، ابو مسعود، براء بن عازب، انس، حضرت ابو امامہ، سہل بن سعد، عمر بن حریث، عمر بن خطاب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم، یہ 9 صحابہ پاؤں پر جرابوں پر مسح کرنے کے قائل اور فاعل تھے. تو اگر آج بھی پھر کہا جائے کہ یہ جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. یہ اجماعی عمل ہے، صحابہ کے درمیان اس کے کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ کئی دلائل میں نے اور بھی آگے نقل کیے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین یہ جرابوں اور موزوں پر مسح کر لیا کرتے تھے.